حضرت علی المرتضیٰ کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کتنے یہ پختہ مزاج اور کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے کہ جب ہجرت کا واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، کفار تنگ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے نبی آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائیں، وہاں یثرب آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اللہ کا حکم ملتا ہے، ایک طرف شانیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، ایک طرف شانیں ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی۔ ارے ہم تو سب کو ماننے والے ہیں نا، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ایک طرف ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے کہ حضور خود چل کے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں نے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جانا ہے۔ ایک طرف ابو بکر کی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے کہ ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور کہ آپ نے تنہا جانا ہے، اکیلے جانا ہے، یا رب نے میرا بھی ساتھ حکم دیا ہے؟ ایک طرف یہ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر میں نے اکیلے نہیں جانا، تو نے میرا ساتھی بن کے جانا ہے میرے ساتھ۔ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ ایک طرف ان کی یہ شان ہے، ایک طرف علی المرتضیٰ اسد اللہ شیر خدا کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علی میں جا رہا ہوں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، دشمن سر پہ کھڑے ہیں، ہمارے گھر کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے، دشمنوں نے تلواریں سونت رکھی ہیں، ان کا آپس میں یہ مشورہ ہو گیا ہے کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاؤں گا، لیکن میں ہوں تو اللہ کا نبی نا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میرے پاس کفار کی امانتیں بھی ہیں، لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، کچھ چیزیں ہیں، لیکن کافر بھی اس بات کو تو مانتے تھے نا، یہ جو محمد ہے نا یہ ہے بڑے امانت دار، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اتنی زندگی ہمارے درمیان گزار دی ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی غیبت نہیں کی، انہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ جو چیز ہم نے رکھنی ہوتی ہے ہم ان کے پاس ہی رکھتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب ہم ان کے پاس کچھ رکھتے ہیں تو کبھی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، کبھی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، وہ اس بات کو جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بات یہ ہے کہ میں تو جاؤں گا لیکن یہ امانتیں تو واپس کرنی ہیں۔ پھر یہ کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں، آپ میرے بستر پہ رات گزاریں، صبح آپ نے امانتیں واپس کرنی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، غور طلب جملے ہیں کہ اللہ کے نبی علی المرتضیٰ شیر خدا کو کہاں فرما رہے ہیں؟ جہاں سارے گھر کا محاصرہ جو ہے وہ کفار کر کے کھڑے ہیں، مارنے کے لیے تلے ہوئے۔ تو کافروں نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ نبی ہے یا علی ہے؟ کافروں نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے دیکھنا ہے بس یہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کو مار دیں، ان کو شہید کر دیں۔ لیکن علی کا یقین دیکھے کہ رب کے نبی فرما رہے ہیں علی آج رات تو نے میرے بستر پہ سونا ہے، رات یہی میرے گھر میں گزارنی ہے۔ اگلے دن کافروں کی امانتیں، جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ واپس کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بھی مدینہ منورہ آ جانا ہے۔ تو علی کا یقین دیکھیں کہ علی المرتضیٰ کو جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا، یہ صحابہ کرام کا یہ عقیدے کی ایک بات ہے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے، انہیں کچھ پتہ نہیں، کیا اللہ کے نبی ہم جیسے انسان ہیں؟ ان کو یہ واقعہ سنائیں، یہ بات سنائیں کہ جہاں کفار محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، کفار اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہیں، تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اسی گھر میں نبی فرما رہے ہیں علی کو علی میرے بستر پہ سو جاؤ، امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ علی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، شک میں نہیں پڑتے، کیسے جاؤں گا، مارا جاؤں گا، لوگ سائڈوں پہ کھڑے ہیں، باہر نکلوں گا، تلوار سے میری گردن اتار دیں گے، لوگ کافی سارے کھڑے ہیں، کوئی شک اور تردد نہیں کیا، بلکہ جب سنا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
کہ علی تم نے امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا ہے۔ اب نبی نے کہہ دیا ہے تو علی کا عقیدہ ہے کہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں امانتیں بھی واپس کروں گا، مدینہ منورہ بھی میں پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے علی نے کوئی شک نہیں کیا، کوئی تردد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، بلکہ جو نبی نے فرمایا اس میں یقین کر لیا۔ اور پھر ہوا بھی یہ، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ پھر ایک دن نہیں 3 دن رہے مکہ مکرمہ میں ہجرت کے بعد۔ حضور تو چلے گئے مدینہ منورہ میں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور جس طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر اسی طرح مدینہ منورہ پہنچے۔ بلکہ کسی عاشق رسول نے، عاشق نبی نے، محب النبی نے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے انسان نے یہ لکھا ہے، منقول یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا اے علی، اس رات جب اللہ کے نبی نے تجھے اپنے گھر میں سلایا تھا، اپنے بستر پہ سلایا تھا، اور وہاں کافر اس گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے تھے، بھلا بتا تو صحیح اس رات بھی سکون آیا تھا کہ نہیں؟ اس رات بھی آپ کو کوئی نیند آئی تھی کہ نہیں؟ علی المرتضیٰ کا جواب سنیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، ارے پوچھنے والے، میری زندگی کی سب سے سکون والی رات تو وہی تھی جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بستر پہ سو جاؤ، کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم مدینہ منورہ میں آ جاؤ۔ سب سے سکون والی رات تو میری زندگی کی وہی تھی جب میں نے اللہ کے نبی کے بستر پہ رات گزاری تھی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم علیہ السلام کے یوں سمجھ لیں کہ ہر صحابی آپ پہ یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی فرما دیا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے ہے، نہیں، بلکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ جو رب کے نبی نے فرما دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور پھر یہ وہ حضرت